الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، رمضان کا مبارک مہینہ جاری ہے، ہم سب روزہ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا ایک ماحول ہے، ہر طرف بچے بڑے بوڑھے سبھی روزہ رکھ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ محترم حضرات، اللہ کے اس حکم کو اطاعت کے جذبے کے ساتھ ہم پورا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں پتہ چلے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کیوں رکھنا ہے، روزے سے ہمیں دنیاوی فوائد کیا ہوں گے، آخرت کے اعتبار سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، اور روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، اگر ہم اس نالج کے ساتھ، ان معلومات کے ساتھ روزے کو رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے آسان ہوگا بلکہ اس عمل میں ہمیں مزہ آئے گا۔ تو محترم حضرات، آج جانتے ہیں کہ اس روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اس کے مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پتہ چلا کہ روزے کا مقصد ہے ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے لغوی معنی ہے بچنا، یہاں مطلب ہے گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، ہر اس عمل سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہر اس عمل سے بچنا جس سے بچنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ ایک مہینے کی ہمارے لیے مشق رکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم کھانے پینے کو چھوڑ دیں، جو کہ ہمارے لیے بالکل جائز ہے، لیکن عارضی طور پر چند گھنٹوں کے لیے ہم کھانے پینے سے رک جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے جس سے ہم جو ہے تو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے ہمیشہ بچ سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک مہینے تک ہم اس کی مشق کریں گے کہ ہم کھانے سے رک رہے ہیں، پانی پینے سے رک رہے ہیں، جائز نفسانی خواہشات سے ہم رک رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ چند گھنٹوں تک آپ ان چیزوں سے رکے رہو۔ اگر ہم اس ایک مہینے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی عادت ڈال لیں گے تو پھر سال بھر اللہ کے احکام پر جمنا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اگر ہم اس ایک مہینے میں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھانے سے روکیں گے، پانی پینے سے روکیں گے، جائز نفسانی خواہش سے روکیں گے، تو اس سے ہماری بدن کو یہ عادت ہو جائے گی اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنے کی عادت ہوگی، اور سال بھر یہ ہمیں اللہ کے احکام پر جمنے میں مدد دے گی۔ ہماری باڈی، یہ جسم ہمارا معاون بنے گا اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں۔ روزے کی وجہ سے تو بہت سے فوائد ہیں۔ چند فائدے یہ ہیں کہ جب ہم بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں تو لوگوں کی بھوک کا احساس ہمیں ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جنہیں کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں ہیں، جو محتاج ہے، فقیر ہے، غریب ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہمیں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے تاکہ ہم غریبوں کی مدد کرنے والے بنیں۔ اسی طرح جب ہم بھوک کی حالت میں ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہمارا بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہم ہوتے ہیں۔ پیٹ بھرا ہو تو دوسری شرارتوں میں اور دوسری چیزوں میں ہم لگ جاتے ہیں، جب پیٹ خالی ہو تو اللہ کی یاد آتی ہے، نفس کا میلان اعمال صالحہ کی طرف ہوتا ہے، اور یہی روزے کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں تقوی کو سمجھنے کی اور تقوی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزے کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔